اللہ حضرت جی مدینہ پاک وہ خطہ ہے، میں اس کا خود گواہ ہوں. جب پہلی بار حضور نبی کریم علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی نا، مدینہ پاک بلایا، تو ہم وہاں اندر ہی نہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ نالائق و نکمہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. میرے ساتھ کچھ اور دوست تھے، وہ پی ایچ ڈی اسکالر تھے، ان میں سے کچھ ادھر مدینہ پاک کے ہمارے ساتھ، وہ پیچھے بیٹھے نا کسی موضوع پہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تو ایک بندہ آ گیا. اب حضرت عربی اردو بولے نا تو لہجہ بتا دیتا ہے کہ عربی اردو بول رہا ہے، یا پٹھان اردو بولے تو اس کا بھی لہجہ بتا دیتا ہے کہ پٹھان اردو بول رہا ہے. لیکن حضرت بالکل کمال اردو کا لہجہ. کسی بندے نے آ کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، السلام علیکم پڑھ کے کہنے لگے حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے. تو میں نے بندے پہلی بار دیکھا تھا حضرت جی. میں نے عرض کی میں حضور آپ خطا پہ ہیں، یہ دال میرے لیے نہیں آئی. تو آگے سے مسکرا کے کہنے لگے ہمیں کبھی خطا نہیں لگی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے. اب کیا بحث کرنے. میں نے دال کا برتن پکڑ کے نا سامنے رکھ لی، اور دال بھی گرم گرم حضرت، جیسے ابھی کسی نے برتن میں سے نا ڈالی ہے اس میں. اب آپ کو پتہ ہے مدینہ پاک بڑا ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے. میں نے کہا اس سے پہلے کہ دال ٹھنڈی ہو، تلاوت کو کسی جگہ جو ہے نا میں موقوف کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں اس کا، اور جا کے کھانا کھاتے ہیں. میں نے جناب وہ قرآن کریم ختم کر کے الماری میں رکھا. پیچھے جو دوست بیٹھے تھے نا، میں نے جا کے دال کا برتن رکھا. میں نے کہا لو جی دال آ گئی ہے، اور اب چلتے ہیں باہر، ایک اور سالن لیتے ہیں، ساتھ روٹیاں لیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. وہ جو بیٹھے تھے نا ان میں سے ایک دوست کہنے لگے یار دال آ بھی گئی ہے. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو کہنے لگا ابھی بیٹھا بیٹھا نا میں دل میں خیال کر رہا تھا یار جب قائم گوشت کھا رہا ہوں کہیں سے دال مل جائے نا. میں نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی ہے، اگر دھیان رکھیں گے. دیکھ تو صحیح تو آیا کہاں ہے حضرت. لیکن حضرت جی ایک بات میں بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا حضرت، یہ ہمارے سنی بڑی باتیں سناتے ہیں سر. پہلی گل تے جو اتھے جا کے پھر دل دال تے حلوہ کھان تے کردا اپنے دل دا علاج کرو. یار اتنی بڑی بارگاہ میں اس کو پھر حلوہ یاد آ رہا ہے، اتنی بڑی بارگاہ میں اس کو بیٹھ کے پھر دال یاد، کیونکہ بلا ایدہ بھی ٹریٹمنٹ کراؤ گے تو جا کے. وہ بھائی اگر وہاں جا کے بھی حلوہ یاد ہے تو پھر ہمیں، میں کہتا ہوں میں کیا بولوں حضرت اس سے بڑا. حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے بھی ہمیں حلوہ یاد آ رہا ہے حضرت. وہ تو بارگاہ ایسی ہے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے ہیں. ہمیں وہاں بھی جا کے حلوہ یاد آ رہا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں حضرت. اور دوسری بات، اگر وہاں بیٹھ کے دل حلوہ کھانے کو یا دال کھانے کو کر پڑا تو بھائی جی میرے حال ہیں آپ کے، باہر جا کے ہوٹل سے لے کے کھا لو. لیکن یار اتنی بڑی بارگاہ سے دال یا حلوہ نہ مانگنا، ہاں وہی مانگنا جو ہمارے امام نے مانگا تھا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہیں. جی مدینہ ہو کے آئے، کم از کم پھر لاہور والوں کو پتا تو چلے نا یہ مدینہ پاک ہو کے آیا ہے. مدینہ پاک ہو کے آ کے بھی. اور میں قبلہ جب پہلی بار قبلہ نبی علیہ السلام نے کرم فرمایا نا، تو وہاں ایک مرزوق تھے ہمارے سیالکوٹ سے ہی، ان کا نام تھا بابا اسحاق. انہوں نے مسجد نبوی شریف کی جو توسیع ہوئی نا اس میں بطور مزدور کام کیا تھا. بس میں کہتا تھا کوئی نگاہ پڑی اور بس پھر مرزوق ہو گئے. یہ گناہگار ان کی خدمت میں حاضر تھا تو حضرت ہی آنکھیں نم ہو گئی، حضرت کی آنکھیں نم ہو گئی. رو کے مجھے فرمانے لگے، انہوں کہنے لگے مولوی جی میں نے لوکاں دی بھی سمجھ نہیں آندی ہے. میں جناب کی ہوا ہے؟ کہنے لگے پاکستان ہوندے نے تو تھے پہ بہ کے رون گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو مدینے بلا لو. تو کہنے جو مدینے بلا لینے پھر ہوٹل دا خطہ ہی نہیں چھڑ دے. بھائی مدینہ گئے ہو تو پھر حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنا وقت گزارو نا.
میں تو کل بھی ایک بچہ پڑھ رہا تھا میں مدینے جاواں تو اتھے جا کے بازاراں چ گواچ جاواں. میں یار خدا دا نام لے مدینہ گواچنا کیوں یار, دعا کر میں جدوں مدینہ جاواں میں حضور نبی علیہ السلام دے کول اتھے وقت گزارا. میں مسجد نبوی اتھے بیٹھ کے نبی علیہ السلام دے کول قرآن سناواں آپ نو پڑھ کے, میں حضور نبی علیہ السلام نو اتھے درود سناواں. کیسی باتیں ہیں یار ہے جب مدینے جا کے بھی گواچنا ہی ہوں نسی حضرت جی. وہ مدینہ تو وہ ہے جہاں جو جڑے گواچ کے دن انہوں نے راہ لب جاندہ اسے جا کے حضرت ہیں. تو نے مدینے جا کے نہیں حضرت جی. بزرگوں کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں, اپنے اپنے حال ہوتے ہیں. لیکن جب حضور نبی علیہ السلام بلائیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہاں مسجد نبوی شریف میں بیٹھو, نماز تسبیح پڑھو, قرآن کریم پڑھو ہے اور کچھ نہ کچھ سناؤ. حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں